وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 5. آج کا موضوع، کیا نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی، آپ اللہ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہیں اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں. بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 5. ادعوہم، ان کو بلاؤ، لآبائہم، اپنے باپ کے نام سے، وہ اقسط عند اللہ، یہ بات مبنی بر انصاف ہے اللہ کے ہاں. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ، تب وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے
ساتھی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما اخطأتم بہ، کہ تم نادانستگی سے یہ بات کہہ دو، یعنی نہ جانتے ہوئے۔ اور وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد یعنی دلی قصد سے جو بات کہو اس پہ تمہاری گرفت ہوگی، اس پہ مواخذہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ آیت پیوستہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور ان کو اگر تم نے پکارنا ہے تو اپنے اس سے پکارنا ہے، اپنے حقیقی آباء و اجداد سے، حقیقی جو باپ ہیں ان کی نسبت سے ان کو پکارو۔ اگر نہیں معلوم تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں دین میں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو تم بغیر ارادے سے ایک بات کر لو، فیما اخطأتم بہ، یعنی ہم عام طور پہ سامعین کرام یعنی پہلے کا جو واقعہ ہے وہ تو گزر چکا، یعنی ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا تو اس وقت احکامات نہیں تھے، تو وہ ہو گئی ایک بات رواج کے مطابق، لیکن اب اگر کوئی ارادے سے کرے گا تو پھر اس پہ مواخذہ ہوگا، یہ بات ہے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، آج جو بات آ رہی ہے سامعین کرام، النبیو، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، النبیو اولا بالمؤمنین، نبی جو ہے مومنوں کے زیادہ حقدار ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ، یعنی مومنوں کی جانوں پہ کے زیادہ حقدار ہیں، ان کی اپنی جان سے، اولا زیادہ حقدار ہیں، یعنی نبی مومنوں کے امور کے تصرف میں ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور ان کی بیویاں جو ہیں امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قرابتدار جو ہیں، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض جو ہیں اولا زیادہ نزدیک ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں سے اور مہاجروں سے، یعنی وراثت کے معاملے میں جو رشتہ دار ہیں، جو صاحب وہ ہیں میراث ہیں، وہ دیگر مومنوں اور مہاجروں کے بارے میں سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت کے حقدار وہی ہیں، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، لیکن علاوہ اس کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، معروف حسن سلوک، کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات جو ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑا مضمون ہے سامعین کرام، ایک تو یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تقرب ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ اب ہماری مال و جان کا خریدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ ہم نے بیچ دیا اپنا سب کچھ،
عوض میں ہمیں اللہ ملے گا، اللہ کا تقرب ملے گا، اللہ کا دیدار انشاءاللہ ملے گا اور اللہ کی معرفت ملے گی۔ تو یہ ایک سودا ہے سامعین کرام، یہ عام مطلب تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، ہم تو اس پہ اتنا غور نہیں کرتے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ان کے جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں پیغمبر جو ہیں۔ تو اس کی میں بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مال و جان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ہمیں جنت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے مال و جان پہ تصرف کرے گا، توجہ کریں سامعین کرام، اب ہمارے مال و جان پہ تصرف کا اختیار تو آلریڈی یہ سودا ہم نے بیچ دیا ہے، اللہ کرے گا یا اس کا نبی کرے گا؟ ہمارے مال و جان پہلے تو اللہ کے ہیں، پھر جو اللہ والے ہیں اور اس میں سب سے پہلے نبی کا نمبر ہے، وہ ہمارے مال و جان پہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو کیوں کہ وہ ان کے نمائندے ہیں، تو زیادہ حق رکھتے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی مومن کی اپنی جان سے زیادہ حق جو ہے، مومنوں کی جان پہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، پھر اللہ کے رسول کا ہے۔ دیکھیں جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا، یہ نقطہ ہے تھوڑا سا نوٹ کر لیں، جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، تو جان پیاری ہوتی ہے یعنی ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے پیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس جان کا تو ہم نے سودا کر لیا، اب یہ تو اللہ کے ہیں، اب ہمیں تو پیار اللہ تعالیٰ سے ہے مال و جان سے تو نہیں ہے، وہ تو ہم نے بیچ دیا ہے، اس کا مالک تو پرایا ہوا، یہ تو تھا بھی پرایا، اللہ ہی کا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک سودا ہے، میں نے ہی تمہیں دیا ہوا ہے، دوبارہ واپس مجھ پہ بیچ دو۔ اب اس کا مالک ہو گیا مولا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نبی ہیں یا جو کہ بیعت لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت لیتے ہیں مسلمانوں سے، وہ پھر اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہم نبی کے پاس جو جاتے ہیں، نبی سے جو بیعت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مال و جان تو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، ہم سے خرید رہا ہے، آپ ہاتھ ادھر کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ یہ مال و جان اب اللہ کا ہے اور آپ اس میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے تصرف کر سکتے ہیں۔ تو بیعت کا اصل جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بیعت آپ اللہ سے کرتے ہیں، اور یہ بات تو قرآن میں بالکل واضح ہے، ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اے نبی، وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ہاں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے آپ نے بیعت کر لی تو اب آپ کا بالواسطہ مالک جو ہے، حقیقی مالک تو مولا ہے، آپ نے اس سے بیعت کی ہے، اب انسان ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، نائبین پیغمبر ہیں، ان کے پاس آپ جاتے ہیں۔ یہ آج جو بیعت کا تصور ہے نا سامعین اکرام، اس کا جو بنیاد ہے، ماخذ ہے، وہ یہی بیعت ہے کہ آپ بیعت کرتے ہیں نبی سے، پھر نبی کے نائب سے بیعت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سودا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو لوگ، وہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی بیعت تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ نقطہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، مخلوق سے بیعت نہیں ہوتی، خالق سے بیعت ہوتی ہے۔ پھر مخلوق اس میں ایک واسطے کا کام کرتے ہیں، بے شک آپ براہ راست ہماری تو پہنچ نہیں ہے نا، نسبت خاک رب عالم پاک، ہماری تو پہنچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک، ہم کیسے کریں بیعت؟
تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی ہے کہ نبی کو بھجوایا ہے اور نبی کو اختیار دیا ہے۔ اب یہاں سب یہ جو بزرگان دین ہیں سامعین کرام، ان میں ایک جو دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ ان کو اختیار ہو بیعت لینے کا۔ یہ 2 رکعت کا امام آپ کی بیعت نہیں لے سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ایک نظام چلا آ رہا ہے بیعت کا، تو وہ منظور شدہ لوگ ہی آپ کی بیعت لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ تو آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، تو اللہ سے تعلق پھر اللہ کے صحیح بندے کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا جن کے پاس یہ اٹارنی ہے، اختیار ہے کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، ان کے پاس ان کو اجازت ہے۔ معزون کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا اجازت شدہ، یہ شجرے میں عام طور پہ ہوتا ہے یہ لفظ کہ بھئی ایک لڑی ہوتی ہے بزرگوں کی، انہوں نے ان کو اجازت دی، اس نے ان کو اجازت دی۔ عام طور پہ تمام اکثریت سلسلے جو ہیں وہ حضرت علی سے، یعنی حضور نے اجازت دی حضرت علی کو، حضرت علی نے اجازت دی حسن بصری کو وغیرہ، ایک پورے وہ شجروں کی جو وہ ہوتی ہے نا، ایک لڑی ہوتی ہے، ایک ہار ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو اجازت دی، انہوں نے اس کو اجازت دی، تو وہ سلسلہ جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو بہرحال یہاں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ نبی مومنوں کے معاملے میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ بالواسطہ مالک ہے۔ نبی جو ہے وہ مومنوں کی جان کا بالواسطہ مالک ہے۔ سامعین اکرام، تو یہ ایک بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آیات کیسے آ رہی ہے، اس کا تناظر کیا ہے۔ اس کا تناظر وہی 5 ہجری کے جو واقعات ہیں، جنگ احزاب کے، کڑا وقت تھا، آزمائش کا وقت تھا، اس میں انسان کے ڈگمگانے کا امکان ہوتا ہے کڑے وقت میں۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ابھی وہ آئے گا کہ ہُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 11 اسی صورت کی ہے۔ وہاں ہُنَالِكَ اس جگہ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی آزمائش کی گئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کی شدید آزمائش کی گئی۔ پھر اس میں اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، آیت نمبر 10 ہے اسی صورت کی، کہ جب وہ لشکر آئے تمہارے اوپر سے اور نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور دل گلے کو آ گئے، کلیجہ گلے کو آ گیا۔ بلغت القلوب الحناجر، تو یہ واقعات ہوتے ہیں سامعین اکرام۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ معمول ہیں، مومن کی زندگی کا معمول ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سامعین اکرام موجود ہے ہر وقت، ہمہ وقت۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، صفات ہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی یعنی کارسازی کرتا ہے، پھر اس میں مومنوں کی جو تربیت ہوتی ہے، ایسے حالات لے آتا ہے سامنے کرام کہ اس میں مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ اس چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جو راستہ ہے وہ طے کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ تو یہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ بات جو ہے یہ عام طور پہ سامعین کرام یہ جس طرح کہ سمجھی جانی چاہیے اس طرح سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نبی جو ہے وہ مومنوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور حقدار ہے، مومنوں کی جانوں کا حقدار ہے، زیادہ حق ہے مومنوں کی جان پہ
اللہ کے نبی کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹوٹل حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو فروغ کر دیا ہے، اب اپنا اختیار ہم نے کسی انسان کے حوالے کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک لمبی بحث ہے سامعین کرام، لیکن میں یہاں اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اللہ کے، تو آپ کسی انسان کے حوالے کریں گے، اور انسان وہ جو مقبول خدا ہو، جو مقبول خدا ہو اس کے آپ نے حوالے کرنا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ میں پھر تصرف کا حق رکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے کسی بھی معاملے کے بارے میں آپ کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے سکتے ہیں شریعت کے مطابق۔ پیغمبر کی بات تو الگ ہے، لیکن جو اور مقبولان خدا ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی شریعت کے تابع آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو استعمال ہونا پڑے گا ان کے ہاتھوں میں، یعنی اپنے معاملات کی باغ دوڑ جو ہے ان کے ہاتھ میں دینی ہوگی۔ اور یہی وہ نقطۂ بندگی ہے سامنے کرام، کہ آپ اپنے آپ کو اپنے من کا، اپنی جان کا مالک تصور نہ کریں۔ اللہ جو حقیقی مالک ہے اس کو آپ یہ اختیار سونپ دیں یا اس کے ہاتھ پہ بیچ دیں کسی مقبول خدا کے واسطے کے ذریعے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ مقبول خدا سے آپ نے اپنا رابطہ جوڑنا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کے جسم کے اوپر تصرف کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے جو شریعت کے مطابق آپ کی ہدایت کرے گا سامعین کرام۔ پھر دیکھیں ایک دوسری اس میں پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ پھر آپ کو محبوب بنانا پڑے گا مقبول خدا کو، جو کہ اس وقت تو پیغمبر کی ذات ہے، جو آیات آ رہی ہیں النبی اولی بالمؤمنین، یعنی آپ نے پھر ان سے محبت بھی کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اس سے آپ نے محبت کرنی ہے، اور یہ محبت ایک پل بنتی ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ ایک پل بنتی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، ابھی وقت نہیں ہے سامعین کرام، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس مقبول خدا سے، دیکھیں میں مقبول خدا کا مجمل جملہ بول رہا ہوں، تو اس میں اس وقت نبی کی ذات ہے، اور اب جو ہے وہ مقبول خدا جو ہے اس سے آپ نے محبت کی جوت جگانی ہے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجاز المجاز قنطرۃ الحقیقت، مجاز جو ہے وہ حقیقت کا پل کا کام دیتا ہے۔ تو مجاز اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسباب کے پردے میں آتا ہے، آپ کے پاس اسباب کے پردے میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ کہاں دکھائی دی؟ درخت میں ایک آگ جل رہی تھی، اس سے آواز آئی، تو اسباب کے پردے میں آئی وہ آواز اسباب کے پردے میں آئی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ انی انا اللہ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے، آپ مقدس وادی میں ہیں، یہ میں ہوں اللہ، اننی انا اللہ۔ تو بہرحال یہ اسباب کے پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے جلوہ دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے نور کا مظہر ہے، جلوہ خدا بندی۔ سب سے پہلا تو نور محبت تھا نا، اول ما خلق اللہ نوری۔ بہرحال یہ مضمون لمبا ہے اور ذرا تفصیل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں، اگرچہ طویل ہے اور سارا مضمون سمیٹنا ذرا مشکل ہے، اور بہرحال جو بھی آج ہو سکتا ہے وہ میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں
وہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر، ان کی جان سے بھی زیادہ، ان کی جان سے بھی زیادہ۔ اور وہ میں نے اس کی آپ کو حکمت بیان کر دی کہ آپ نے تو اپنا سودا کر لیا، مومن کہتا ہے کہ میں نے تو بس سودا کر لیا اللہ تعالیٰ کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مومن تو اپنی جان و مال ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے۔ جلد فرمائیے حضور کہ میں کیا بن جاؤں۔ بہرحال تو یہ ایک طریقہ کار ہے سامعین کرام، اللہ کے تقرب کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ پھر آپ یہ وہ کرتے ہیں، پھر آپ اہتمام کرتے ہیں کہ مخلوقات میں کوئی آپ کو اگر مل جائے تو پھر آپ اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب حضور کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں۔ ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہستی کون ہے ہمارے لیے مخلوقات میں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ سامعین کرام وہ شخص، وہ نائب رسول ہے جو رسول تک آپ کی رہنمائی کرے گا، جو اللہ تک آپ کی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ تو بہرحال النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس وقت میں مضمون آدھے میں رکھ کے میں یہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو ان کے باپوں کی طرف، وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں، ولیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مختم بہ، کہ جو تم سے بھول چوک ہو چکی، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن مواخذہ ہوگا جو اب تم اپنے ارادے سے، اپنے دل سے ارادہ کرو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔
call them after their fathers. That is more equitable with God. But if you do not know their fathers, then your brethren in faith and your friends. There is no blame on you if you err therein, barring what your hearts premeditates. God is forgiving and merciful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔